بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ اسماء والالقاب میں آج جس پر بات ہوگی وہ ہے الموصلی، میم واو اور صاد۔ الموصلی جو لقب ہے، یہ معروف شخصیت امام ابو یعلا احمد بن علی بن المثنی الموصلی رحمہ اللہ، یہ آپ کا لقب ہے، متوفہ 307 ہجری۔ امام ابو یعلا موصلی رحمہ اللہ کو اس لیے آپ کے لیے الموصلی کا لفظ بولا جاتا ہے کیونکہ آپ کی موصل شہر کے اندر آپ کا وصال ہوا، اور موصل کا تعلق عراق کے ساتھ ہے۔ اس پر میں بعد میں تفصیل سے بات کروں گا۔ امام ابو یعلا موصلی کا جو لقب ہے الموصلی، اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کے اعراب کے حوالے سے دو شخصیات کے اقوال میں ذکر کروں گا، کیونکہ اس وقت بعض لوگ اس کا تلفظ جو ادا کرتے ہیں وہ ذرا مختلف قسم کا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان آئمہ کی روشنی میں اس کا جو درست لفظ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ امام ابو سعد سمعانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الانساب کے اندر اس کا اعراب کیا بتاتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں الموصلی بفتح المیم وسکون الواوی وکسر الصاد۔ وہ فرماتے ہیں میم کے فتح کے ساتھ اور واو کے اوپر واو ساکن ہے اور صاد کے نیچے زیر ہے، موصل۔ یہ انہوں نے اس کا اعراب امام ابو سعد سمعانی رحمہ اللہ نے کتاب الانساب کے اندر فرمایا ہے، اور علامہ یاقوت حموی نے اپنی کتاب موجم البلدان کے اندر جو اس کا اعراب بتایا ہے وہ ہے الموصل بالفتح وکسر الصاد، میم کے فتح کے ساتھ اور صاد کی کسرہ کے ساتھ۔ یہ علامہ یاقوت حموی نے اس کا اعراب بتایا ہے۔ تو جو موصل شہر ہے اس کی طرف نسبت ہے الموصلی کی۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہم نے اس کو پڑھنا ہے تو الموصلی نہیں پڑھنا، بلکہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے الموصلی، میم کے اوپر فتحہ واو ساکن مو، صاد کے نیچے کسرہ، الموصلی، یہ اس کا اعراب ہے۔ اب یہ جو لقب امام ابو یعلا الموصلی رحمہ اللہ کا ہے، جنہوں نے مسند کتاب لکھی ہے باقاعدہ طور پر، جس کو ہم مسند ابی یعلا کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی جو نسبت ہے، لقب ہے الموصلی، وہ کس کی طرف منسوب ہے؟ وہ شہر ہے موصل۔ اس کے بارے میں علامہ ابو سعد سمعانی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہذہ النسبۃ الی الموصل وہی من بلاد الجزیرۃ بین الدجلہ والفرات۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ موصل شہر کی طرف نسبت ہے جو دجلہ اور فرات کے درمیان میں واقع ہے۔ یہ امام ابو سعد سمعانی رحمہ اللہ نے بتایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت موصل امام ابو سعد سمعانی رحمہ اللہ نے اس کا یہ نقشہ کھینچا تھا۔ تو الموصل جو ہے، الموصلی، اس کی نسبت عراق کے اس شہر کی طرف ہے۔ اسی طرح ہی دیگر شخصیات نے بھی، جس طرح علامہ یاقوت حموی ہیں، ابن اسیر جزری ہیں، انہوں نے بھی یہی بتایا کہ الموصلی کی جو نسبت ہے وہ شہر موصل کی طرف ہے۔ اب اس کے بارے میں امام سمعانی رحمہ اللہ نے جو تفصیل بیان کی ہے، اس کا اعراب بتایا ہے، اس شہر کے بارے میں بتایا ہے، تو اس کے بارے میں ایک اور بڑی لطیف بات وہ کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں دخلتها واقمت بها قریبا من 10 ایام وکتبت بها عن جماعت من المواصل۔ امام ابو سعد سمعانی فرماتے ہیں میں وہاں گیا ہوں اور تقریباً 10 دن میں موصل کے اندر رہا ہوں، اور وہاں جو علماء کی باقاعدہ طور پر ایک جماعت تھی مواصلہ، ان سے میں نے کچھ علوم بھی لکھے اور اس شہر کا اعراب بھی میں نے لکھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علامہ ابو سعد سمعانی رحمہ اللہ وہاں پر گئے تھے اور جا کر باقاعدہ طور پر انہوں نے اس شہر کا اعراب معلوم کیا تھا۔ تو یہاں تک ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کا اعراب کیا ہے، اس کی نسبت کیا ہے
اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس شہر کے ساتھ کچھ اور بھی شخصیات ہیں جو تعلق رکھتی ہیں، چاہے وہ اس شہر کی ہیں یا کسی بھی وجہ سے ان کی نسبت اس علاقے کے اندر ہے جس کی وجہ سے ان کو موصلی کہا جاتا ہے۔ ان میں ابو اسحاق ابراہیم بن ماہان الموصلی ہیں، اسحاق بن ابراہیم الموصلی ہیں، ثواب بن یزید الموصلی ہیں، معافی بن عمران موصلی ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے ساتھ الموصلی کا لقب، ان کے علاوہ بے شمار ایسی شخصیات ہیں جن کے ساتھ الموصلی کا لقب لگتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جو موصل شہر ہے یہ کہاں پہ واقع ہے۔ یہ عراق کا ایک معروف شہر ہے جو دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان میں واقع ہے، اور وہاں پر کرد کی ایک کافی تعداد وہاں پر موجود ہے۔ یہ شہر ترکی اور شام کے بالکل قریب ہے۔ اس کے شمال میں ترکی ہے اور مشرق میں نینوا ہے اور مغرب میں ملک شام واقع ہے۔ یہ شہر کی جو سرحدیں ہیں ان کے ساتھ یہ اہم ممالک جڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر نینوا کے کھنڈرات بھی موجود ہیں، اور زنگی خاندان کا آغاز بھی یہاں سے ہی ہوا تھا، موصل شہر سے ہوا تھا۔ اور اسی طرح ہی یہ ایک عظیم اسلامی نشانی رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس شہر کے اوپر نشیب و فراز بھی آتے رہے، جس طرح ابھی 2016 اور 17 میں موصل شہر کے اوپر بمباری بھی کی گئی، شدید اس شہر کو نقصان پہنچایا گیا۔ جتنی بھی شخصیات الموصلی ہیں ان کا تعلق الموصل شہر کی طرف ہے، اور یہ وہی موصل شہر ہے جس کے اندر امام علامہ یاقوت حموی کے نزدیک انہوں نے معجم البلدان میں لکھا ہے کہ وہاں پر اللہ کے نبی حضرت جرجیس علیہ السلام وہاں پر ان کی قبر موجود ہے موصل کے وسط میں۔ یہ موصل شہر اپنے اندر پوری ایک تاریخ رکھتا ہے۔ وہاں پہ ائمہ کرام محدثین کرام کا ایک جمع غفیر تھا، یہ عظیم و شان شہر تھا۔ اسی شہر کی طرف منسوب الموصلی لقب ہے۔ اللہ رب العزت ان ائمہ کو جنہوں نے حدیث پاک کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی، بالخصوص ان میں امام ابو یعلا احمد بن علی بن المثنی الموصلی المتوفی 307 ہجری، اللہ رب العزت ان کے بہت درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی حدیث پاک کا فیض عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا۔